نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس ویڈیو میں جس بات کو انہوں نے اجاگر کیا ہے وہ یہ کہ ویکسینز کے اندر ایلومینیم کے کچھ نینو پارٹیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، بہت چھوٹے سے پارٹیکلز، تاکہ وہ کچھ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے میں اور اینٹی باڈیز جنریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ شاید دماغ میں بھی جا سکتا ہے، اور اس کا امکان ہے، اور اس کو باقاعدہ اسیس نہیں کیا گیا تفصیل سے۔ ویکسینز کی سیفٹی میں یہ بات بہت تفصیل سے نہیں دیکھی گئی، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو نینو پارٹیکل ایلومینیم کے ہیں یہ مل کے جو کمپلیکس بنا لیتے ہیں تو وہ بلڈ برین بیریئر کہلاتا ہے میڈیکل ٹرم میں، کہ جو روکتا ہے چیزوں کو خون کے ذریعے دماغ کے حصے میں کہیں نہ جائے کوئی چیز، تو کوئی فلٹر ہے، تو اس فلٹر کو کراس کر جاتا ہے، یہ ان کا کہنا یہ ہے، یا کر جاتا ہوگا اس کا خدشہ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویریفائڈ نہیں ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا خدشہ ہے، اگر ایسا ہے تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ لانگ ٹرم ایفیکٹ سے بچا جا سکے۔ پھر اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، یہ اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ امکان ہے کہ شاید یہ ڈیمنشیا کوز کرتے ہوں، یعنی الزائمرز، جو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے اور بھول رہے ہیں چیزیں، اور ڈیمنشیا ہو رہا ہے، حافظہ خراب ہو رہا ہے، سٹھیا جانا جسے کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ جو بیماریاں دماغی طور پر ہوتی ہیں وہ اس سے شاید ایکسلریٹ ہو جاتی ہے، اس سے شاید بڑھ جاتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کا خیال اور دعویٰ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کورونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ان ویکسینز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس میں یہ ایلومینیم پارٹیکل ہوتے ہیں، اور ایسی بہت سی کچھ ویکسینز ہیں۔ کورونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں ہم نے چند ایک لوگوں سے باقاعدہ معلومات کی تھیں، تو انہوں نے اپنے طور پر وضاحت سے یہ بات فرمائی تھی جو اس ویکسین کے متعلق ہیں، اس میں کام کرتے ہیں فائزر والے، کہ اس میں ایلومینیم پارٹیکل، نینو پارٹیکلز نہیں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے پھر اس کے انگریڈینٹس آن لائن چیک کیے تو اس میں بھی اس کی لسٹ میں نینو پارٹیکلز یا ایلومینیم وغیرہ کا نام نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جس ویکسین کی بات ہو رہی ہے کورونا وائرس کی ویکسین، اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے، تو اس پہ زیادہ ہائی واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ اگر ہوتی بھی ہو تو بھی اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ تو فیوچر کے ہیں، مستقبل کے ہیں۔ سر دست تو جس سے جانے جا رہی ہوں اس کو قطعی طور پر رد کرنا یہ مناسب نہیں، اور وہ بھی خدشہ ہے، حتمی بات وہاں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی ہے، بلکہ اس کا خدشہ اور امکان ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، اور پاسبلٹیز تو ہمیشہ ہوتی ہیں، تبھی ہائپوتھیسس بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں یا فالسیفائی کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے سوال اٹھایا تھا، پرانی ہے ویڈیو، لوگوں نے کوشش کی ہوگی اس پر اور کر رہے ہوں گے، اور کچھ جوابات مل بھی جائیں گے۔ بہرحال اور بہت سی ویکسین جو ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ویکسین، اے کی ویکسین، یہ اس میں ہوتے ہیں، اور سب لگاتے ہیں اور لگاتے رہے ہیں اب تک۔ اور ہم لوگ جب میڈیکل میں ہاؤس جاب وغیرہ کرنا شروع کر رہے تھے تو سب کو لگانا ضروری ہوتی تھی، تو لگوائی تھی اس زمانے، بلکہ اس کا بوسٹر بھی لگواتے تھے۔ تو ابھی 30 سال میں تو الحمدللہ اس کے کوئی اثرات 25-30 سالوں میں نہیں آئے نظر، اللہ کرے آگے بھی نہ آئے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا معیار آپ اختیار نہیں رکھتے تو اس میں مفر نہیں، اس سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے، جان بوجھ کے کوئی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز لوگ شیئر کرتے ہیں وہ ایک خوف کی وجہ سے، ایک ذہن میں یہ آئیڈیا ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ تمام لوگ بددیانتی میں لگ گئے ہیں اور دشمنی میں لگ گئے ہیں، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے اپنے
قابو میں کرنے کے لیے، سب کو اپنا غلام بنانے کے لیے بہت سارے حربے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ویکسین بھی شاید اس کا ایک حربہ ہے، کورونا وائرس کی ویکسین. تو اب ہو سکتا ہے لوگوں کو ایسا ذوق شوق ہوتا ہو کہ وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن اس کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ ایک کمپنی سے بن کے آ رہے ہوتے، ایک ملک والے خالی یہ کام کر رہے ہوتے، تو آدمی کبھی کبھی اس طرح کے خیالات میں اگر مبتلا ہو بھی جائے، اس وقت اس کو خفر نہیں کہا جانا چاہیے، کیونکہ چلو بہت ساری چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں. لیکن آپ نے اندازہ کیا کہ 5-6 مختلف ممالک کی کمپنیز ہیں جو اس پہ محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں. اب اگر سارے ہی لوگ مل کے سازش میں لگ گئے ہوں، پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل کے یہ کام کر رہے ہوں، مسلمان غیر مسلم سب، تو پھر بچنے کا تو کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ کی پناہ میں آنے کے سوا. تو پہلے بھی یہی تھا راستہ، اب بھی یہی راستہ، تو اللہ کی پناہ میں رہیے، اور علاج نہیں کرانا تو نہ کروائیے. لیکن کوئی بات کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اس کا جواب قیامت میں دینا ہوگا، کہ یہ بات حتمی ہے کہ نہیں ہے. ان صاحب کو جانتے نہیں ہیں جن کی یہ ویڈیو ہے، ان پر اعتماد کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ان کے مقابلے میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، بلکہ کروڑوں لوگ جو علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان سب کی باتوں کو چھوڑ کے ان کی بات پہ اعتماد کرنا. بھئی ایک آدمی کیوں کہہ رہا ہے؟ ایسے 1000 لوگوں نے اب تک یہ شور کیوں نہیں مچایا؟ یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے؟ کہا 5 سال کی ان کی عمر تو ہے نہیں، لیٹ 50s ارلی 60s میں ان کی عمر ہے. ان کو اب یہ خیال آ رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یا اس وقت میں کہ زندگی میں کیا کچھ کر گئے، خود اس کا حصہ بن گئے، یا اچانک سے اب ان کو جو ہے یہ احساس ہونے لگا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت زیادہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں سازش ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر دوسری قومیں ہم پر چڑھ آئی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہم پر چڑھ آئے اور ہم ان کو دفع کرنے اور دھکا دینے کی کوشش کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں اس وقت ان کو دھکا دینے کی کوشش کرنی. نہ، اگر چڑھ بھی آئی ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا. ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کو ریپیل کرنے کی، ان سے دفاع کرنے کی کوشش کریں. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، اس بیماری کی وجہ سے دوسری قومیں تم پر مسلط کر دی جائیں گی. تو اگر ایسا ہی ہوا ہے، آپ کی بات اگر مان بھی لی جائے کہ سب سازشیں چل بھی رہی ہیں، تو اپنے آپ کو اس بات پہ یکسو کر لیجئے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ کیا بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی بات کو تو لے لیا کہ دوسری قومیں چڑھ آئیں گی، اور اس بات کو نہیں لیا کہ اس کی وجہ بھی وہ بیان فرما رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہن ایک کمزوری ہے، بیماری ہے. وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی مرنے کی کوئی تیاری اور فکر نہ ہو، اور وقت اس بات کا خدشہ کہ میں کتنا لمبا رہ سکوں. یعنی ایمان کمزور ہو رہا ہے، اعمال خراب ہوں، اخلاقیات میں خرابی ہو، ناپ تول میں کمی ہو، ڈیلنگز میں خرابی ہو، اوورآل ہم گناہوں میں پڑ چکے ہوں، ظاہری کچھ عبادات کے باوجود بددیانتی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم امید کریں کہ ہم بہت اعلیٰ طریقے سے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سب سمجھ میں آ جائے گا اور سب چیزیں درست ہو جائیں گی. نہیں، یہ سب اگر عذاب کی شکل ہے تو اس سے بچنے کی صورت صرف رجوع اللہ ہے، توبہ استغفار ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے تو امتحان میں ثابت قدم رہنا، دین پر چلتے رہنا، احتیاط کرنا، یہ سب اس کا حصہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ سارے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، ابھی 1-2 مہینے کے بعد سب لائن میں لگے ہوں گے اور چپ کے ویکسین لگوا کے آ جائیں گے. تقریریں تو کر دیں لیکن ویکسین خود بھی لگوا لیں گے. جب قریب کے رشتہ داروں میں ادھر ادھر کچھ لوگوں کو اور دنیا سے اٹھتے جاتے دیکھیں گے، تو جن لوگوں کے ذہنوں میں سے اشکالات آیا کریں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ اس بارے میں پوری رائے دیں دیانتداری کے ساتھ. ان کے کہنے سے اگر مثلا چند لوگ یہ نہیں لگواتے اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا سے جاتے ہیں، یا ان کو وہ جو ایک دفاع کا موقع ملا تھا انہوں نے نہیں کیا، تو کیا یہ ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار ہیں کہ وہ سبب بنے کسی کے لیے؟ ڈو نو ہارم تو پہلا قاعدہ ہے میڈیسن کا، کہ
کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. تو جن لوگوں نے ویکسین بنائی ہے وہ یقیناً اس کا خیال کر کے کام چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنی. ہم کیوں ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرتے پھریں کہ سب یہی کر رہے ہیں؟ انہی کی بنائی ہوئی دوائیں بھی تو ہے نا، وہ سب استعمال کرتے ہیں حسب ضرورت حسب موقع. اب اس طرح ہم اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے رجوع کیجیے، اللہ ہی راستہ کھولیں گے. کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. نہ روکنے کا ہمیں کہا گیا ہے. ہمیں تو کوشش کرنی ہے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھانے کی. اس کے نتیجے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر پھیلے گی، حالات بہتر ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.